सीन मेरी ज़िंदगी तू है आने वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आयरा के अब एंगेजमेंट का फंक्शन होता है तो कामयाब बहुत बेचैन होता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ इश्तियाक उसे बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश करता है और कहता है कि देख, जो तूने सोचा है वैसा ही बिल्कुल होगा। मैं जानता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि वो इंसान इतना भी अच्छा नहीं जितना अच्छा वो बनने की कोशिश कर रहा है। अभी उसकी इंगेजमेंट होने दे, जब इंगेजमेंट हो जाएगी तो फिर तू देखना कि अंकल को खुद उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं आएगा कि वो इतना घटिया इंसान है जिसके साथ उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे। वो रिश्ते को जोड़ने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। तुम्हें बहुत हौसले से और हिम्मत से काम लेनी होगी। काम यार ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर कैसे मैं ये सब कुछ करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सब कुछ होगा। आयरा न जाने कितनी परेशान होगी। ये बात सुनकर इश्तियाक कहते हैं कि अगर आयरा को इतनी ही परेशानी थी तो आयरा को ये इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट एक दफ़ा तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लेती। बाप के सामने इतना भी अच्छा बनने की क्या ज़रूरत थी। एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बता सकती थी ना कि वो उस शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर कहते हैं कि शायद उसके अंदर ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही वो ये बात अपने बाप को बता सकती है। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही मासूम और समझदार लड़की है। ये बात सुनकर कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर जो भी है, लेकिन अब तूने इन सब बातों से दूर रहना है। तुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब मैंने कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तो क्यों तो इन बातों को अपने इतना ही दिल पर ले रहा है। ये बात सुनकर कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूँ, लेकिन ये बात तो न दिल से जाती है और ना ही जाने का नाम लेती है। लगता है कि ये दिल को ख़त्म ही करेगी। ये बात सुनकर इश्तियाक कहता है कि यार, तू कुछ ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहा है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तू ये सब कुछ कर सकता है, आयरा तेरी ही हो। लेकिन यहाँ पर अब आयरा अपनी दोस्त को जैसे ही घर आकर कॉल करती है कि अपनी थोड़ी टेंशन रिलीज़ करे। घर में तो इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर अब कहती है कि वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहले वही प्रोफेसर मेरा टेस्ट लेने को तैयार नहीं था। बाबा ने कॉल तक की, फिर भी उसने इनकार कर दिया। लेकिन अब अचानक उसके दिल में कैसे रहम आया। तू तो एक दो दफ़ा गई थी, तुझे भी उसने बाहर निकाल दिया। ये बात सुनकर कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे डांटेगी तो नहीं। ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, बताओ आखिर क्या बात है। यहाँ पर अब कहती है, क्या तुझे पता है कि ये सब कुछ प्रिंसिपल ने क्यों किया? क्योंकि ये इसके पीछे किसी और का हाथ था और तुम जानती हो। कामयार ने जब बात की तो उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं किया। पता नहीं आखिर कामयार ने कैसे उनके घर जाकर उनको बनाया। मैं नहीं ये बात जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये सब कुछ कामयार ने किया है। ये बात सुनकर आयरा अब बहुत हैरान भी होती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम? अंदाज़ा है तुम्हें इस बात का? ये बात सुनकर कहती है कि हाँ आयरा, मैं झूठ नहीं बल्कि जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये सब कुछ करने वाला कामयार है। आयरा अब इन बातों पर यकीन करती भी तो कैसे, उसे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है और कामयार को इन सब के बारे में आखिर पता कैसे चला। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे उसे पता चल सकता है। यकीनन मैं ही उसे बता सकती हूँ, मेरे अलावा उसे ये बात और कौन बता सकता है। ये बात सुनकर आयरा अब कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्यों तुम मुझे उसकी नज़रों में गिरा रही हो? ये बात सुनकर आप आयरा की दोस्त कहती है कि तू बिला वजह इतनी फ़िक्र कर रही है। उसने पता नहीं प्रोफेसर को कितने जतन से मनाया। अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी सुनकर मुस्कुराओगी। यहाँ पर आयरा अब सोचती है कि मुझे एटलीस्ट कामयार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो काम मेरा बाप नहीं कर सका वो कामयार ने कर दिया है। यहाँ पर आप जैसे ही वो कामयार को कॉल करने का सोचती है तो अचानक बिनिश इसके रूम में दाखिल होती है और कहती है कि आयरा, तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए नीचे आओ। ये बात सुनकर आयरा बहुत हैरान भी है कि आखिर उसके बाप ने उससे क्या बात करनी है और क्या बात है जिसकी वजह से वो उसे नीचे बुला रही है। यहाँ पर अपनी माँ से कहती है, क्या सब ठीक तो है ना? ये बात सुनकर इसकी माँ कहती है कि हाँ सब ठीक है, जब नीचे आओगी तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, बस नीचे आ जाओ। क्योंकि इस वक्त इरफान काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी बेटी से बात करना चाहता था। अब जैसे ही आयरा नीचे जाती है तो उसका बाप गुस्से में बहुत होता है। आयरा को ये देखकर काफ़ी हैरत भी होती है
کہ آخر اب پاپا کو کیا ہو گیا ہے جو اتنا غصے میں ہے، کہیں پھر تو کامیار گھر آ کر کوئی تماشا تو نہیں کر دیا۔ اس کے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی، لیکن اب کچھ اور ہی بات۔ میری زندگی تو ہے آنے والی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی سٹوری میں اب دیکھیں گے کہ آئرہ کے اب انگیجمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے تو کامیاب بہت بے چین ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں اشتیاق اسے بہت زیادہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ، جو تو نے سوچا ہے ویسا ہی بالکل ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ وہ انسان اتنا بھی اچھا نہیں جتنا اچھا وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کی انگیجمنٹ ہونے دے، جب انگیجمنٹ ہو جائے گی تو پھر تو دیکھنا کہ انکل کو خود اس کی سچائی پر یقین نہیں آئے گا کہ وہ اتنا گھٹیا انسان ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ اس رشتے کو توڑ دے، وہ رشتے کو جوڑنے کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں گے۔ تمہیں بہت حوصلے سے اور ہمت سے کام لینی ہوگی۔ کامیار یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آخر کیسے میں یہ سب کچھ کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوگا۔ آئرہ نہ جانے کتنی پریشان ہوگی۔ یہ بات سن کر اشتیاق کہتا ہے کہ اگر آئرہ کو اتنی ہی پریشانی تھی تو آئرہ کو یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیتی۔ باپ کے سامنے اتنا بھی اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کے بارے میں تو بتا سکتی تھی نا کہ وہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ شاید اس کے اندر نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ ہی وہ یہ بات اپنے باپ کو بتا سکتی ہے۔ اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی معصوم اور سمجھدار لڑکی ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر جو بھی ہے، لیکن اب تو نے ان سب باتوں سے دور رہنا ہے، تجھے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں تو کیوں تو ان باتوں کو اپنے اتنا ہی دل پر لے رہا ہے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کروں، لیکن یہ بات تو نہ دل سے جاتی ہے اور نہ ہی جانے کا نام لیتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ دل کو ختم ہی کرے گی۔ یہ بات سن کر اشتیاق کہتا ہے کہ یار تو کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، آئرہ تیری ہی ہو۔ لیکن یہاں پر اب آئرہ اپنی دوست کو جیسے ہی گھر آ کر کال کرتی ہے کہ اپنی تھوڑی ٹینشن ریلیز کرے، گھر میں تو اتنا زیادہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے وہی پروفیسر میرا ٹیسٹ لینے کو تیار نہیں تھا، بابا نے کال تک کی پھر بھی اس نے انکار کر دیا، لیکن اب اچانک اس کے دل میں کیسے رحم آیا؟ تو ایک دو دفعہ گئی تھی، تجھے بھی اس نے باہر نکال دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے ڈانٹے گی تو نہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ یہاں پر اب کہتی ہے کیا تجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ پرنسپل نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا اور تم جانتی ہو۔ کامیار نے جب بات کی تو انہوں نے اس بات پر بالکل بھی اعتراض نہیں کیا۔ پتہ نہیں آخر کامیار نے کیسے ان کے گھر جا کر ان کو بنایا، میں نہیں یہ بات جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ کامیار نے کیا ہے۔ یہ بات سن کر آئرہ اب بہت حیران بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا کہہ رہی ہو تم؟ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں آئرہ، میں جھوٹ نہیں بلکہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، تم میری بات پر یقین کرو، یہ سب کچھ کرنے والا کامیار ہے۔ آئرہ اب ان باتوں پر یقین کرتی بھی تو کیسے، اسے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اور کامیار کو ان سب کے بارے میں آخر پتہ کیسے چلا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے اسے پتہ چل سکتا ہے؟ یقیناً میں ہی اسے بتا سکتی ہوں، میرے علاوہ اسے یہ بات اور کون بتا سکتا ہے؟ یہ بات سن کر آئرہ اب کہتی ہے کہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، کیوں تم مجھے اس کی نظروں میں گرا رہی ہو؟ یہ بات سن کر اب آئرہ کی دوست کہتی ہے کہ تو بلا وجہ اتنی فکر کر رہی ہے، اس نے پتہ نہیں پروفیسر کو کتنے جتن سے منایا، اگر تمہیں بتاؤں گی تو تم بھی سن کر مسکراؤ گی۔ یہاں پر آئرہ اب سوچتی ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ کامیار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو کام میرا باپ نہیں کر سکا وہ کامیار نے کر دیا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ کامیار کو کال کرنے کا سوچتی ہے تو اچانک بینش اس کے روم میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آئرہ، تمہارے ڈیڈ نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے نیچے آؤ۔ یہ بات سن کر آئرہ بہت حیران بھی ہے کہ آخر اس کے باپ نے اس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ اسے نیچے بلا رہی ہے۔
यहाँ پر اپنی ماں سے کہتی ہے کیا سب ٹھیک تو ہے نا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، جب نیچے آؤ گی تو تمہیں پتہ بھی چل جائے گا، بس نیچے آ جاؤ۔ کیونکہ اس وقت عرفان کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب جیسے ہی آئرہ نیچے جاتی ہے تو اس کا باپ غصے میں بہت ہوتا ہے۔ آئرہ کو یہ دیکھ کر کافی حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر اب پاپا کو کیا ہو گیا ہے جو اتنا غصے میں ہے، کہیں پھر تو کامیار گھر آ کر کوئی تماشا تو نہیں کر دیا۔ اس کے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی، لیکن اب کچھ اور ہی بات۔ میری زندگی تو ہے آنے والی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ آنے والی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ آئرہ کے اب انگیجمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے تو کامیاب بہت بے چین ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں اشتیاق اسے بہت زیادہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ جو تو نے سوچا ہے ویسا ہی بالکل ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ وہ انسان اتنا بھی اچھا نہیں جتنا اچھا وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کی انگیجمنٹ ہونے دے، جب انگیجمنٹ ہو جائے گی تو پھر تو دیکھنا کہ انکل کو خود اس کی سچائی پر یقین نہیں آئے گا کہ وہ اتنا گھٹیا انسان ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ اس رشتے کو توڑ دے، وہ رشتے کو جوڑنے کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں گے۔ تمہیں بہت حوصلے سے اور ہمت سے کام لینی ہوگی۔ کامیار یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آخر کیسے میں یہ سب کچھ کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوگا۔ آئرہ نہ جانے کتنی پریشان ہوگی۔ یہ بات سن کر اشتیاق کہتا ہے کہ اگر آئرہ کو اتنی ہی پریشانی تھی تو آئرہ کو یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیتی۔ باپ کے سامنے اتنا بھی اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی، ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کے بارے میں تو بتا سکتی تھی نا کہ وہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ شاید اس کے اندر نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ ہی وہ یہ بات اپنے باپ کو بتا سکتی ہے۔ اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی معصوم اور سمجھدار لڑکی ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر جو بھی ہے، لیکن اب تو نے ان سب باتوں سے دور رہنا ہے، تجھے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں تو کیوں تو ان باتوں کو اپنے اتنا ہی دل پر لے رہا ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کروں، لیکن یہ بات تو نہ دل سے جاتی ہے اور نہ ہی جانے کا نام لیتی ہے، لگتا ہے کہ یہ دل کو ختم ہی کرے گی۔ یہ بات سن کر اشتیاق کہتا ہے کہ یار تو کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، آئرہ تیری ہی ہو۔ لیکن یہاں پر اب آئرہ اپنی دوست کو جیسے ہی گھر آ کر کال کرتی ہے کہ اپنی تھوڑی ٹینشن ریلیز کرے، گھر میں تو اتنا زیادہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے وہی پروفیسر میرا ٹیسٹ لینے کو تیار نہیں تھا، بابا نے کال تک کی پھر بھی اس نے انکار کر دیا، لیکن اب اچانک اس کے دل میں کیسے رحم آیا، تو ایک دو دفعہ گئی تھی، تجھے بھی اس نے باہر نکال دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے ڈانٹے گی تو نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کیا تجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ پرنسپل نے کیوں کیا، کیونکہ یہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا اور تم جانتی